1945 में जब اتحادی ریاستوں کی جیت پر دوسری جنگ عظیم کا اختتام ہوا تو تمام کا خیال تھا کہ اب دنیا میں طاقت کا توازن قائم رہے گا، جنگوں کا خاتمہ ہوگا اور ہر طرف امن کا دور دورہ ہوگا۔ لیکن یہ محض ایک خواب ہی ثابت ہوا، کیونکہ عالمی جنگ کے خاتمے ہی ایک ایسے دور کا آغاز ہوا جس نے نہ صرف دنیا کو نظریاتی اور سیاسی سطح پر دو حصوں میں بانٹ دیا کہ بد امنی، نفرت اور ہتھیاروں کی دوڑ کو فروغ دیا۔ اس صدی پر محیط اس اہم ترین دور کو ہم سر جنگ یا کولڈ وار کا نام دیتے ہیں۔ دوسرے جنگ عظیم کے دوران امریکہ اور سوویت یونین جیسے مخالف نظریے والے ممالک ایک دوسرے کا اتحادی بننا پڑا، لیکن جنگ کے بعد یہ دونوں ممالک برابر طاقتوں کے طور پر سامنے آئے۔ چنانچہ دونوں ہم پلہ طاقتوں میں دنیا پر غلبے کے لیے رساکشی شروع ہوئی۔ ہوا یوں کہ امریکہ اور اس کے اتحادی مغربی ممالک نے 1949 میں مشترکہ دفاعی تعاون کی آڑ میں نیٹو یعنی کہ نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن کا ادارہ قائم کیا، جس کا اصل مقصد سوویت یونین کے اوپر نفسیاتی فتح حاصل کرنا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورا مغربی یورپ نیٹو کا حصہ بن گیا، لیکن برفانی ریچھ کہاں خاموش بیٹھنے والا تھا۔ چنانچہ 1955 میں اسٹالن نے بھی نیٹو کی ٹاکر پر ایک ادارہ قائم کر لیا، جس کو تاریخ میں وارسا پیکٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ رفتہ رفتہ مشرقی یورپ اور روس سے متحدہ ممالک اس کا حصہ بن گئے۔ چنانچہ طاقت کا توازن قائم ہو گیا۔ نہ صرف دنیا دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، بلکہ ایک ایسا ملک بھی تھا جس کے دو نظریاتی، سیاسی اور سرحدی حصے کر دیے گئے تھے۔ یہ ملک جرمنی تھا۔ چونکہ جرمنی عالمی جنگ میں شکست خوردہ تھا تو امریکہ اور اتحادیوں کے سامنے ہتھیار ڈال چکا تھا، لہٰذا روایت کے مطابق اس کی زمینی بندرباٹ کی گئی۔ امریکہ، برطانیہ، فرانس اور سوویت یونین کے درمیان اس ملک کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ اس معاہدے کو پوسٹ ڈیم ایگریمنٹ کہا جاتا ہے۔ جرمنی کا واحد دارالحکومت یعنی کہ برلن کو بھی اس طرز پر 4 حصوں میں تقسیم کرنا پڑا۔ بعد ازاں امریکہ، برطانیہ اور فرانس ایک منصوبہ لے کر آئے، اس کو مارشل پلان کہتے ہیں، لیکن روس کا دیگر اتحادیوں سے اس بات پر اختلاف ہو گیا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا اس کے لیے ہمیشہ سے خطرہ بن جانے والے جرمنی کو دوبارہ طاقت بخشی جائے۔ امریکہ، برطانیہ، فرانس نے اپنے زیر تسلط جرمنی کو اور برلن کو یکجا کر لیا۔ مغربی حصے یعنی وفاقی جمہوریہ جرمنی میں کیونکہ جمہوریت، آزادی اظہار رائے اور جدید طرز کا معاشی نظام لاگو کیا گیا، لہٰذا یہاں معیار زندگی بہتر ہونے لگا، خوشحالی آنے لگی اور عوام کو جنگ میں ہونے والی تباہ کاریوں سے بحالی کے مواقع ملنے لگے۔ دوسری جانب مشرقی حصہ جو کمیونسٹ ڈکٹیٹرشپ کے طرز پر حکومت کی پامالی، کم تر معیار زندگی اور کم تر معاشی آزادی پر قائم تھا، وہاں عوام کے لیے زندگی مشکل سے مشکل ہونے لگی۔ چنانچہ جرمنی میں مشرقی حصے سے لوگ فرار ہو کر مغربی حصے میں داخل ہونے لگے۔ تیزی سے بڑھتی اس ہجرت کو روکنے کے لیے روس نے 1952 میں انر جرمن بارڈر قائم کر دیا، جس کے تحت دونوں حصوں کی حد بندی کر دی گئی، لیکن برلن کیونکہ دارالحکومت تھا، لہٰذا برلن میں موجود سرحد کو اکثر اوقات کھلا رکھنا پڑتا۔ اب مہاجرین کی توجہ کا مرکز برلن بن گیا۔ 1961 میں برلن میں سرحد کی جگہ باقاعدہ دیوار کی تعمیر کا آغاز ہوا۔ اس دیوار کی تعمیر کے نتائج اندوناک تھے۔ ایک ہی خاندان کے لوگ ایک ہی شہر میں بچھڑ کر رہ گئے۔ 80 کی دہائی تک مشرقی ممالک میں سے روس کا سیاسی کنٹرول مانند پڑ چکا تھا۔ 1989 میں روس کی کرشماتی لیڈر میخائیل گورباچوف نے اعلان کیا کہ آسٹریا اور ہنگری کے درمیان موجود سرحد کو ختم کر دیا جائے۔ اس اعلان کے ہوتے ہی جرمنی کی عوام کو امید کی کرن مل گئی، چنانچہ ملک پر مظاہرے ہونے لگے۔ آخرکار 9 نومبر 1989 کو ہزاروں کی تعداد میں لوگ برلن میں عوامی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے دیوار کی طرف بڑھے، حتیٰ کہ تقسیم، نظریاتی اور عقلی حد بندی کے اس نشان کو ہمیشہ کے لیے ختم کر ڈالا گیا۔